بظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا و شفینا ابو القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وزد وبارک علی دعوت النبویہ والسولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ القائمون بالحق. اما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں ذات واحد کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، کہ جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی، یہ چاند، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہاں تک کہ ہماری سانسوں کی روانی بھی مرضی خداوندی کی محتاج. بے شک ہم خداوند تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہادی و رہبر بھی بھیجے تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. حدیث رسول ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ روایتوں میں ہے، بار بار رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے رسول کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو رسول خدا صرف فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین کو اپنے جسم کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ رسالت کا ٹکڑا بھی کہتے تھے. بے شک کیا شان ہے میری بیوی کی کہ جن کے بابا سید المرسلین ہوں، شوہر امیر المومنین ہوں اور خود سیدۃ النساء العالمین ہوں. صلوات محمد. پیغمبر اکرم نے بار بار آیت تطہیر کی تلاوت کی. حدیث قصہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ جو ایک دن میں ہوا اور بس ختم، بلکہ اس کو بار بار رسول خدا نے ہر جگہ پر اس کی تلاوت کی.
گویا وہ یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوں، مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، کہ ان اہل بیت کے ساتھ کس طرح سے محبت کرنی چاہیے۔ گویا وہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ یہ علی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ حسن و حسین ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بار بار آیت تطہیر کا ورد کرتے اور در فاطمہ کے سامنے بھی باواز بلند ورد کرتے آیت تطہیر، اور دروازے پر سلام کر کر پھر اندر جاتے۔ سید ابن طاووس کی کتاب محج الدعوات میں ہے کہ سلمان فارسی سے منقول ہے کہ روایت کرتے ہیں سلمان فارسی سے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی رسول خدا کی رحلت کے بعد 10 دن تک گھر سے نکلے نہیں تھے، ان پر گریا کر رہے تھے، رسول خدا پر گریا کر رہے تھے۔ 10 دن گزرے، بعد میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین نے بہت حسرت سے سلمان فارسی کو دیکھا اور کہا کہ سلمان فارسی، تم نے ہم پر بہت ظلم کیا، بعد رسول تم نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ مولا، میں رسول خدا کے غم میں مبتلا تھا۔ امیر المومنین نے کہا سلمان فارسی، اے سلمان، بی بی زہرا تمہارے گھر پہ منتظر ہیں اور کچھ بہشتی تحفے تمہارے لیے آئے ہیں، وہ تمہیں دینا چاہتی ہیں۔ سلمان فارسی یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور امیر المومنین سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی بہشتی تحفوں کا سلسلہ جاری ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا بے شک ابھی بھی جاری ہے۔ لہٰذا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بی بی کی خدمت میں گیا، سلام پیش کیا، اور بی بی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً گریہ کناں ہوئی اور کہا کہ سلمان، تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے کہ بابا کے بعد تم ہم سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو سلمان فارسی نے کہا بی بی، میری کیا مجال کہ میں آپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دوں، میری کیا ایسی حیثیت، میں صرف رسول خدا کے غم میں مبتلا ہو گیا تو میں نے چند دنوں کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ لہٰذا بی بی نے پھر فرمایا کہ اے سلمان سنو، میں اسی جگہ بیٹھی ہوئی، دروازہ بند تھا، میں سوچ رہی تھی کہ جب بابا تھے تو کس طرح سے وحی کا سلسلہ ہمارے گھر میں جاری رہتا تھا۔ بس میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ خود بخود دروازہ کھلا اور 3 عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ وہ 3 عورتیں اتنی حسین تھیں اور ان کے انداز اتنے منفرد تھے اور ان کے آنے سے چاروں طرف خوشبو پھیل گئی تھی۔ بس اور انہوں نے پھر میرے ہاتھوں میں کھجور پکڑائی، اور پھر میں نے جب ان کا پوچھا کہ وہ کون ہے تو فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حوران جنت ہیں اور خداوند تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس آپ کی زیارت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب میں نے پھر جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو پہلی نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے اور مجھے مقداد بن اسود کندی کے لیے خداوند تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ پھر دوسری نے کہا کہ میرا نام ذرہ ہے اور مجھے خداوند تعالیٰ نے ابو ذر غفاری کے لیے خلق کیا ہے۔ اور اے سلمان، پھر تیسری نے کہا کہ میرا نام سلمہ ہے اور مجھے آپ کے بابا رسول خدا کے دوست سلمان فارسی کے لیے خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر سلمان کہتے ہیں کہ پھر بی بی نے میرے ہاتھ میں کھجور دیا اور کہا کہ اس سے افطار کرنا، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجور کیسی تھی۔ وہ کھجور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھی۔ اور جب بی بی نے کہا کہ تم سلمان فارسی اس کے ساتھ تم افطار کرنا اور مجھے لا کے گھٹلیاں واپس کر دینا، مجھے اس کی گھٹلیاں دے دینا، تو بس سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں وہ کھجور لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو کیا آہر آتا جاتا مجھ سے یہی پوچھتا کہ تم نے کون سی اسے خوشبو لگائی ہے، کون سی مشک کی خوشبو ہے کہ جس کو ہم نے آج تک نہ سونگھا۔ سلمان فارسی گھر پہنچتے ہیں، افطار کیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کھجور کے اندر گھٹلیاں نہیں تھیں۔ واپس دوسرے دن پھر بی بی کی خدمت میں جاتے ہیں، عرض کیا کہ بی بی، جو آپ نے کہا تھا کہ مجھے گھٹلیاں دے دینا، لیکن ان کھجوروں میں گھٹلیاں نہیں تھیں، اس لیے میں آج خالی ہاتھ آیا ہوں۔ تو بی بی کیا کہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں کہ وہ کھجور ہیں جس کو خدا نے اس کلام کے لیے خلق کیا جنت میں کہ جو میرے بابا کو یاد کرایا تھا، اور میرے بابا نے پھر مجھے وہ ورد کروایا،
اور اے سلمان، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پوری زندگی بخار نہ چڑھے یا تم کسی مرض میں مبتلا نہ ہو تو یہ کلام ورد کر لو۔ وہ کلام دعائے نور صغیر تھا کہ جو سلمان فارسی کو اس وقت بی بی زہرا نے یاد کروائی تھی۔ پھر سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے مکہ اور مدینہ میں میں نے 1000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کو یہ دعائے نور صغیر یاد کروائی اور بہت سے لوگوں کو مرض سے نجات دلوائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنات، جس طرح سے ہم لوگ ہر مشکلات میں یا علی مدد کہتے ہیں، اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، یا بصالح احمدی ادرکنی کہتے ہیں، اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم یا فاطمہ اغثنی یا فاطمہ ادرکنی بولیں تو خود بخود مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، خود بخود دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں عقیدہ ہو اور مصائب جناب فاطمہ الزہرا ہو۔ مومنات، کیا بیان ہو جناب فاطمہ الزہرا کے مصائب کہ ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ جناب فاطمہ کا عقد ہوا اور چاروں طرف سے بیویاں ان کو لے کے جا رہی تھیں، تو ان کی جاتے وقت ان کے پیر پہ عبایا الجھی اور وہ تھوڑا سا ایسا لگا کہ وہ تھوڑا گرنے والی ہے۔ یہ منظر رسول خدا دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی جناب بی بی فاطمہ لڑکھڑائی، انہوں نے، جناب سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے اپنا امامہ اتارا، اپنی عبا اتار کے پھینکی اور فوراً بھاگ کے جا کے جناب فاطمہ کو سنبھالا اور واپس آتے ہیں تو پسینہ پسینہ ہے۔ جب جناب سلمہ نے پوچھا کیا رسول اللہ کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا گر جاتی تو کیا ہوتا۔ میں کہوں گی مولا، میں نہیں جانتی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب یہی بی بی دیوار اور دروازے کے بیچ میں پسی ہوئی۔ روایت میں ہے جب جناب فاطمہ یا ابدا کہتی تھی تو رسول خدا بہت خوش ہو جایا کرتے تھے۔ رسول خدا کہتے تھے کہ فاطمہ، جب تم مجھے یا ابدا کہتی ہو تو میرے دل کو ایک سکون پہنچتا ہے۔ نہیں معلوم کہ جب بی بی نے تڑپ کے یا ابدا کہا ہوگا در و دیوار کے بیچ میں پس کے، تو کیا میرے مولا کے دل پہ گزری ہوگی، یا قبر میں زلزلہ آ گیا ہوگا۔ ہائے کس طرح سے تڑپ کے میری بیوی نے کہا ہوگا، بابا مجھ پہ اتنے ظلم ہوئے کہ اگر دن کی روشنی پر پڑتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر اونچے پہاڑوں پہ پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آزادارہ نے امام بالکل تھام کے سنیے گا، بہت دلخراش مسائب میری بیوی کے ظالم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ علی کے گلے میں رسی کھینچی، روایت میں ہے کہ 10 یا 20 لوگ علی کے گلے میں رسی باندھ کر زور زور سے کھینچتے تھے کہ علی کس طرح سے لڑکھڑا کے گر جائے۔ گھر کے اندر سے ایک آواز گونجی، فضا مجھے آگے سنبھالو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں علی بڑھتا ہے، تازیانہ لہرا لہرا کے آگے بڑھتا ہے۔ اس فنون نے میری بیوی کو اتنے تازیانے کہ میری بیوی اٹھ نہ سکی۔ آخری ایام تھے، علی سرہانے آ کے بیوی کے بیٹھتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، یا ابا الحسن، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے احترام میں اٹھوں، مگر میری پسلیوں میں اتنا درد ہے کہ میں آپ کے احترام میں اٹھ نہیں سکتی ہوں۔ حضرت امام، روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ عمار یاسر کو امام علی لے کے چلتے ہیں اپنے گھر پہ، اپنے گھر لے کے چلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ صحن میں بی بی کام کر رہی ہے۔ جاتے ہیں جناب فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور عموماً ہم لوگ دروازے کی طرف رخ کر کے بڑھتے ہیں، مگر میرے مولا کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ ہمارے یاسر یہ منظر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، امیر المومنین آپ اس طرح سے کیوں دروازے کی طرف پیٹ کر کے باہر آتے ہیں؟ امیر المومنین نے فوراً کہا، ہمارے یاسر کیا تم نہیں جانتے کہ جناب سیدہ صحن میں کھڑی ہوئی ہے؟ حضرت نے تصور کرے وہ علی جو زہرا کی
کرتی ہے اور اپنے سینے پہ پوچھنا شروع کر دیتی ہے. مولا علی منظر پوچھتے ہیں، اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو جناب فاطمہ کہتی ہے، یا ابا حسن، میں نے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کی آنکھوں کے آنسو سینے کے درد کی دوا ہوتی. علی میں جس جب سے در و دیوار کے بیچ میں پسی ہوں، میرے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. حضرت دارین امام علی علماء فرماتے ہیں کہ امام حسن ایک مرتبہ آخر کہتے فرماتے ہیں کہ میری ماں آخری ایام میں سو نہ پاتی تھی. میں رات کو اٹھ کے دیکھتا تھا تو یا تو میری ماں اٹھ جاتی تھی درد کی وجہ سے، یا پھر کروٹ بدلتی رہتی تھی. جب ایک شخص سے وجہ پوچھی تو میرے مولا گریا کرنا شروع ہو گئے. کہا کہ جب میری ماں دائیں طرف سونا چاہتی تو پسلیوں کی درد کی وجہ سے نہ سو پاتی. جب پیٹھ کی طرف سونا چاہتی تو تاسیانہ کی درد کی وجہ سے نہ سو پاتی. جب بائیں طرف سوتی تو بائیں طرف بازو ٹوٹا ہوا تھا. اور اس قدر میری ماں کو زخمی کر دیا تھا ان لوگوں نے کہ میری ماں کے لیے سونا بھی مشکل تھا. حضرت دارین امام اب وہ وقت آیا کہ بچوں کی ماں سے جدائی ہوئی. حضرت دارین امام سن سکیں گے، مولا علی نے جب غسل دیا تھا تو ایک چیخ مار کے حضرت دارین امام روایتوں میں دو جگہ ایسا ملتا ہے کہ غسل کرنے والا چیخ مار کے رویا. ایک جب 3 سالہ سکینہ زندان شاہ میں غسالہ غسل دے رہی تھی، چیخ مار کے باہر نکلی کہ اس بچی کو ایسا کون سا برس تھا کہ اس کے بدن سے کپڑے چمک گئے، کپڑے اس کی بدن سے نکلتے نہیں. حضرت دارین امام اور ایک مرتبہ وہ خیبر شکن امیر المومنین، وہ جس نے خیبر فتح کیا، آج وہ چیخ مار کے روتا ہے. وجہ پوچھی گئی تو امیر المومنین نے کہا کہ سیدہ کو اور بھی اتنے زخم دے کہ جس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا. حضرت دارین امام بچوں کو بلایا گیا، بچوں کو بلایا گیا. جناب زینب، ام کلثوم، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے جنازے سے لپٹتے ہیں تو اگر ایک بچہ ہے جو کونے میں چپ چاپ کھڑا ہو کر گریا کرتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں حسین آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو. مولا حسین کہتے ہیں کہ جب مجھے ماں بلایا کرتی تھی میں تب آتا تھا، اب بھی جب ماں بلائے گی تب میں آؤں گا. بندے کا پر ٹوٹے، آ حسین، آ میرے پیاسے حسین، آ میرے مظلوم حسین، میری آغوش میں آ جا. تاریکی میں بی بی کا جنازہ اٹھایا گیا. سپرد خاک کرتے وقت وہ امیر المومنین نے بہت گریا کیا، یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجئے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے امانت دی تھی وہ اس طرح سے اس کی حفاظت نہ کر سکا. حضرت دارین امام، کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسائل زہرا کو بیان کر سکے. کسی دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسائب زہرا کو برداشت کر سکے. یہ مدینے کے مسائب صرف مدینے کے نہیں ہے، یہ آغاز کربلا ہے. اگر زہرا نے تازیانے کھائے ہیں تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بی بی زینب نے بھی تازیانے کھائے ہیں. اگر سینہ زہرا میں کیل پیوست ہوئی تو علی اکبر کے جگر پہ بھی مرچی لگی. حضرت دارین امام، اگر محسن یہاں مدینے میں شہید ہوا تو کربلا میں علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر کے گلے میں 3 منہ کا تیر لگا. اگر زہرا کو بابا پہ رونے نہ دیا تو کربلا میں 3 سال کی یتیمہ ہے، بے سر بابا کا لاشا ہے. شمر
ضرور ایک سورہ فاتحہ کی درخواست.